ابو عبد الرحمن مزدوری کرتے ہیں، گھر سے نکلنے لگے تو بیوی دروازے تک آئی الوداع کرنے، اور دروازے پہ وہ دروازے سے اندر کھڑی ہیں، اور ابو عبد الرحمن نکلنے لگے تو بیوی نے کہا فی امان اللہ، جائیں اللہ کی پناہ میں۔ ابو عبد الرحمن صبح جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو ان کی بیوی روز ان کو دروازے تک چھوڑنے آتی اور پھر کہتی فی امان اللہ، جائیں اللہ کی پناہ میں۔ پھر ابو عبد الرحمن مزدوری کی تلاش میں نکل پڑتے۔ سارا دن وہ مزدوری کی تلاش کرتے رہے لیکن مزدوری نہیں ملی، اور وہ شام کو خالی ہاتھ گھر آئے، تھک ہار کے گھر آئے ہیں، پورا دن مزدوری کی تلاش کی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ گھر آ کے بیوی سے کہا کچھ کھانے کو ہے تو لا دو، بھوک لگی ہے بہت۔ بیوی نے کہا شاید آپ بھول گئے ہیں، میں نے تو صبح ہی آپ کو بتایا تھا کہ گھر میں اب کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو عبد الرحمن کا چہرہ مرجھا گیا کہ گھر میں کھانے کے لیے چیز بھی کوئی نہیں اور میں لایا بھی کچھ نہیں ہوں، مزدوری نہیں ملی۔ بیوی نے جب دیکھا نا کہ میرے خاوند کا چہرہ مرجھا گیا ہے تو بیوی نے کہا پہلے روزانہ ہم کھا کے پیٹ بھر کے ہی سوتے تھے، آج ہمارا کریم رب چاہتا ہے کہ ہم بھوکے سوئیں۔ پہلے اپنی مرضی سے کھا پی کے سوتے تھے، آج اس کی مرضی سے بھوکے نہ سو جائیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، جس گھر میں ایسی قناعت والی بیوی ہو وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں بن جائے گا؟ خیر، رات گزر گئی۔ اگلے دن صبح ابو عبد الرحمن پھر مزدوری کی تلاش میں نکلنے لگے اور ان کی بیوی پھر دروازے تک الوداع کہنے آئیں، لیکن آج بھی اتفاق سے کوئی مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اور ان کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر بیوی سمجھ گئی کہ آج بھی میرا خاوند خالی ہاتھ آیا ہے اور کچھ بھی کما کے نہیں لایا۔ خاوند آ کے بیٹھا ہے، بیوی آ کے پاس بیٹھی اور خاوند سے کہنے لگی مجھے یہ بتائیں، کیا اللہ اپنے بندوں کے حالات سے بے خبر ہے؟ ابو عبد الرحمن جواب میں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے، اللہ جانتا ہے اپنے بندوں کے حالات کو۔ کہا مجھے پھر یہ بتائیں کہ کیا وہ بے رحم ہے، اسے رحم نہیں آتا اپنے بندوں پہ؟ کہا وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ کہا مجھے پھر یہ بتائیں کہ کیا وہ بے بس ہے کہ کر کچھ نہیں سکتا؟ فرمایا نہیں، اسے تو ہر چیز پہ قدرت حاصل ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ بیوی نے کہا جب وہ بے خبر بھی نہیں ہے، بے رحم بھی نہیں ہے اور بے بس بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں ایمان سکھا رہا ہے، جو آج بھی آپ کو مزدوری نہیں دی۔ وہ ہمیں اونچے درجے دینا چاہتا ہے، وہ رحم کرنے والا، وہ اپنے بندوں سے باخبر رہنے والا، وہ ہر چیز پہ قادر۔ اگر چاہتا ہے کہ ہم آج بھی بھوکے سوئیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں خالی مومن نہیں، ہمیں اعلیٰ درجے کا مومن بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ذات پر ہمارا ایمان پختہ سے پختہ تر کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں ایمان کی تربیت دے رہا ہے، ہم آج بھی بھوکے سوئیں گے۔ میرے بھائیوں، دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس گھر میں ایسی صبر اور شکر کرنے والی بیوی ہو وہ گھر جنت کا نمونہ نہیں ہوگا؟ تیسرے دن جب ابو عبد الرحمن گھر سے نکلنے لگے نا تو بیوی حسب معمول آئی ہیں دروازے تک، اور الوداع کرنے کے بعد جب وہ دروازے سے نکلے تو بیوی نے کہا ذرا بات سنیں، تو وہ رک گئے اور واپس آئے۔ بیوی نے کہا میں جانتی ہوں کہ آپ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ آج تیسرا دن ہے، کوئی مزدوری نہیں مل رہی، اگر آج تیسرے دن بھی کوئی مزدوری نہ ملے تو بے شک خالی ہاتھ واپس آ جانا، حرام کی طرف قدم نہ بڑھانا۔ میں تیسری رات بھی بھوکی سو لوں گی، لیکن میرا دل اس بات پہ مطمئن ہوگا کہ میرا خاوند جو لاتا ہے حلال کما کے لاتا ہے۔ کہاں گئی وہ عورتیں؟ میرے بھائیوں، یہ تھی وہ عورتیں جن کی گود میں شیخ محمد بن قاسم اور شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگ پرورش پاتے تھے، ان کی گود میں صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی جیسے لوگ پرورش پاتے تھے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں۔ ہماری مصلحتیں ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے، ہمیں کیا چاہیے اور کیا نہیں چاہیے، ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نقصان دہ ہے، یہ ہمارا رب ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔